میں خوش تھی محمد دعا کرے سا انشاءاللہ تھوڑے واسطے الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر بزرگوں، ذی وقار بھائیوں اور دوستوں، اج دی اس دینی محفل دی غرض و غایت تساں دوستاں اور احباب دے علم وچ ہوسی ساڈے محترم بھائی عزیز احمد صاحب نو اللہ نے پوترے علی نعمت نال نوازا ہے۔ این خوشی دے موقع تے انہوں نے اج دی اس دینی محفل دا انعقاد کیتا ہے۔ میں عزیزم غلام حسین انہاں نہ رکھے دعا گوہاں اس عزیز واسطے اللہ کریم اس نو اپنے والدین دی عزت و اقارب دی اکھیاں دی ٹھنڈک اور دل دا سکون بناوے۔
موقع ہوئے خوشی دا اور ہوئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین دے قرآن پاک دی گل بات، اس تو وڈی ایک مسلمان واسطے کوئی سعادت تے خوش نصیبی نہیں۔ میاں دے اندر ایک بھائی دی شادی آئی، ساری مسجد دے قریب گراؤنڈ آئی، دعوت ولیمے تو جیری پہلی رات آئی ہے، اس گراؤنڈ دے اندر علل اعلان شراباں پیتیاں گئیاں، گھمر تے ڈانس کیتے گئے، ساری رات اہل محلہ پریشان رہے، کوئی وچ دکھیے، کوئی سکھیے، کوئی بیمارے، جتنی وہ اللہ دی نافرمانی کر سکتے ہیں خوشی دے موقع تے انہاں کیتی۔ سویرے جڑے وڈے بھائی نے این شراب نوشی دا، ڈانس تے رقص تے گھمراں دا پروگرام بنایا ہے، اسے گروہ دے اندر سویرے دعوت ولیمہ ہونا ہے۔ سویرے وہ بڑا بھائی اے سارا انتظام کرنا لا، اسے گراؤنڈ دے اندر اپنی گڈی نو ریورس کرن لگا، اپنی بچی دا سر ٹائر تلے آیا، بچی دا بھیجا اتھا وج گیا۔ ساری خوشی او ماتم تے پریشانی تے غم وچ اللہ تبدیل کر چھوڑی۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ڈیرے اسماعیل خان ہی سارے گھر دے قریب سڑک تے ڈھول بجدے پے ہیں، لوگ ڈانس پہ کرے نے، ہم اساں پتہ کرایا بھئی یہ سڑک تے ڈھول تماشا گانے ناچ، اکھے جی وڈا بھائی آکھن لگا اساں چھوٹے بھائی دی پہلی دفعہ داڑھی صاف کرن لگے ہیں، اے داڑھی مناون دی خوشی ہے۔ نتیجہ اے نکلا کہ کچھ دی مارا گزریاں وہ جڑے بچے دی داڑھی صاف کراون تے اے پروگرام بنایا گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہویا، اسے نوجوان نو سری سٹ لگی، 25 سال تک وہ کومے دے اندر پیا رہا، والدہ روندی ہے، نہ اٹھی سکتے ہیں، نہ بہ سکتے ہیں، نہ ہاتھ پیر ہلا سکتے ہیں، کل میت جی میں ایک مردہ ہوندے خالی سا آندا ویدا پیا ہے۔ 25 سال بعد وہ نوجوان دی روح پرواز کیتا، 25 سال تک بڑھڑی اماں دی ساری خدمت خاطر کیتی۔ تسا سمجھدار دوستو کہ ایک بندے نو کیا کیا ضروریات ہونیاں، منہ دے اندر نلی نال کوئی دودھ دے چھڑے دے ہن، کوئی جوس دے چھڑے دے ہن، بس 25 سال اے صدی دا چوتھائی حصہ ہے زندگی دا لمبا ٹکڑے۔ بندہ کرے اللہ دی نافرمانی تے ود کرے اللہ دی بغاوت تے علل اعلان۔ مسئلہ سارے دوست بزرگ دھیان نال سنو، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا مالک میری امت دے ہر گناہگار کو معاف کر چھوڑے سی، جیرا بندہ دوچھا نو دکھا کے اللہ دی بغاوت تے نافرمانی کرے دے، اے جے بندے واسطے اللہ دے دربار وچ کوئی معافی نہیں۔ گناہگار ہیں، اصلی گناہگار ہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام دی جماعت دے کوئی انسان گناہ تو پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اللہ دے پیارے پیغمبر تا وہ شخصیت ہونے کائنات گناہ کرنا تا باپ دا معاملہ ہے، اللہ اپنے پیارے پیغمبر دے دل چ گناہ دا خیال ہی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ باقی جتنے انسان ہیں چھوٹے بڑے بندہ غلطیاں کرون ہے، کمی بیشیاں تھی وینیاں تے دوسرے نو دکھا کے گناہ کرنا، دوسرے نو دکھا کے اللہ دی نافرمانی کرنا، دوسرے نو دکھا کے اللہ دی بغاوت کرنا، دوسرے نو دکھا کے شریعت دے حکام توڑنا، اے ایسا بڑا جرم تے گناہ ہے۔ حضور صحیح فرمائے اے جے بندے دی اللہ دے ہاں کوئی معافی نہیں۔ اے میں دو گلاں کیوں سنائیاں؟ سارے میزبان دوستاں خوشی دے موقع تھے قرآن و حدیث دے درس کا اہتمام کیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدا بخشندہ، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تے فضل تے انعام تے رحمت ہے۔
گئی ہوں میں سبق شروع کرنے لگا جس ویلے اللہ کریم انسان کو کوئی نعمت دے تو بندے نو کی کرنا چاہیے سبق یہ سنا ہے اولاد کا مل ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک دے الفاظ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شدید آیت نمبر 7 یہ آخری 70 زیارت کرو سارے دوست نظر قرآن پاک علیہ پاسی ایک باری لوچا کیوں قرآن مجید زبان نال تلاوت کرنا بھی ثواب قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا بھی ثواب کہ اپنی نہ اکھیاں نال اللہ کریم دی کتاب دی زیارت کرنا بھی ثواب میں چاہتا سنن دے نال نال سارے دوستوں کو اللہ دیکھن دے ثواب نال ہی مالا مال کر چھوڑے یہ حوالہ ہے فرمایا تجھے پروردگار نے اعلان کر چھوڑے لئن شکرتم لازیدنکم جے کر میں اللہ تو نعمت دیواں نعمت کا شکر کرے سو میں اللہ نعمتاں زیادیاں تو زیادیاں دے داوے سا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید اے بھی اللہ کریم اعلان کر چھوڑے میں اللہ پاک نعمت دیواں تساں نہ شکری کرے سو تو میں اللہ دا عذاب ہی بڑا ڈاڈھائی نے سورت نام سورت سبا 22 پارا فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور آیت نمبر 13 سورت سبا 22 پارا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی رستے دے اندر ویندے پیان آپ دا دور خلافت آئی بڑے بڑے غیر مسلم بادشاہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دا نام سن کے کم دے انہیں اپنے ایوانات تے محلات دیچ اتنا روک تے جلال اللہ بنایا ہے دنیا دے بادشاہ گری شہن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جرے رستے جو تو سا گزر ونجو شیطان رستہ بھی چھوڑ دینا انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رستے بھی چند ہی غریب بندہ نظر آئے جسم دے اتے ٹاکیاں لے کپڑے سر دے قیمتی پگڑی نہیں پیرا دے اندر بہترین جتی نہیں شکل و صورت تو بڑا غریب نظر آتا پیے حد چاہ کے رب کائنات دی بارگاہ وچ دعا بیٹھا منگدا آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چپ کر کے پچھو کن دے ون کھڑوتے دیکھن سنا تا صحیح غریب بندہ اللہ دی بارگاہ تیری دعا بیٹھا کرے دے جیرے ویلے امیر المومنین حضرت عمر توجہ کی تھی غریب بندہ رو رو کے بیٹھا تھا اللہ میں دنیا دا ادا نہ منگدا دنیا دی شان شوکت دی میں خواہش نہیں دنیا دے جاہ جلال دا طلبگار نہ اللہ پیسے دی دولت نہیں چاہیے میں غریب بندے دل تے جائے اللہ میں نو اپنے تھوڑے بندہ بھی چوچا بڑا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران رہ گئے، اتنی مدت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال میں گزاری، اے جہی دعا تاج تو نہیں کہ بندے دی زبان چوں میں نہیں سنی، جیرے ویلے غریب بندے نے دعا مانگ کے ہاتھ منہ تے پھیرے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موڈے تے ہاتھ چ رکھا سا، پچھو تے ڈٹھا سا، قدمہ تلو زمین نکل گئی، امیر المومنین تسا حضرت عمر فرمان لگے پریشان تھی وردی کوئی لوڑ نہیں، میں تو حضرت عمر تیرے تو پوچھنا چاہنا تیری دعا دا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں نو اپنے تھوڑے بندہ بھی چوچا مرا، جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سوال کیتا ہے غریب بندے دی زبان دے اتے قرآن پاک دی آیت جاری تھی گئی، اللہ فرمائے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دے خاندان والوں نیک عمل ایجے کیتے کرو جنہاں نے کمال نال میں اللہ دا شکر ظاہر تھیوے، تے اصل گل ہے میری نعمتاں پا کے، میں اللہ دی نعمتاں کھا کے، میں اللہ دی نعمتاں ہٹا کے، میری نعمتاں گھن کے شکر کرن والے بندے بہت تھوڑے ہن۔ میں بھی دعا بیٹھا مانگنا ملا میں نو بھی شکر کرن والے تھوڑے بندہ بھی چوچا مڑا، کہ دوستی زبان خاموش نہ رہے، آمین اچھا کھڑے تاکہ اللہ میں گناہگار دی دعا میرے حقی چی تے توڑے حقی چی قبول چا کرے۔ فرشتے دل دا حال نہیں جان دے، اصل زبان نال آمین آکھنی ہے تب فرشتہ سن کے لکھ رہے ہیں۔ میں بھی دعا کرنا جتنے احباب اللہ دے گھری تشریف کھنے واللہ سانو بھی نہ شکر کنالے تھوڑے بندہ بھی چوچا بڑھا آمین۔ آخری پارا سورت دنا سورت التکاثر، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آیت نمبر 8 تسا دوستا اور کیتا ہے میں جیرے قرآن پاک دے حوالے دی تلاوت کرے نا نال نال بنو لکھے نا ویانا تے حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ نے فرما دین اپنے دور وچ پنجاب دے سارے ولیاں دے سردار حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ نے فرمے دین ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، سوکھی بولی حضرت دی، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ میں قرآن پاک ٹھپی نہ بیٹھا، میں قرآن پاک کھولی بیٹھا۔ آخری پارہ سورت التکاثر آیت نمبر 8 زیارت کرو سارے دوست۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، دہاڑے قیامت دے سارے انساناتوں میں اللہ ہی کی نعمت سوال کر رہے، میں اللہ دی نعمت دا شکر ادا کیتا ہائی کہ نہیں کیتا۔ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی گل سنون لگا، رستے تے وہدے پین دور خلافت آئی، صحابہ کرام دی جماعت بھی نال نال چل دی ویندی آئی، رستے تے ایک بندہ نظر آیا معذور، دیکھ نہیں سکدا، اندھا ہائی، زبان نال بول نہیں سکدا، گنگا ہائی۔
کنا نال سن نہیں سکدا ڈورا ہائی تے ہتھاں تو بھی محروم آئی کوئی شے پکڑ بھی نہیں سکدا تے نمبر 5 پیر بھی کوئی نہیں چلن دی طاقت بھی نہیں تے نمبر 6 جسم نو کوڑ دی بیماری لگی ہوئی اس جیری بیماری وچ بندے دے گوشت دے سرے ٹکڑے ٹکڑے تھی کے گل گل کے زمین تے ڈھاندن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھلو دین عبرت دی نظر نال لٹھانے تے اپنے ساتھی نو فرماون لگے بندہ تو نظر آندا پیے جی امیر المومنین نظر آندا پیے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سوال ہے دہاڑے قیامت تے اللہ اس نو جیندہ کر کے اٹھے سی ای بندے تو اللہ کریم اپنی نعمتوں دا سوال کرے سی یا نہ کرے سی بندہ میں اللہ دی نعمتوں دا شکر ادا کیتا حاوی کے نبی کیتا سارے ساتھی اکھن لگے امیر المومنین ای بندے کو کیڑی نعمت ہے جو اللہ دہاڑے قیامت دے شکر دا سوال کرے اکھیاں والی نعمت دے شکر دا سوال نہیں تھیونا دیکھ نہیں سکدا زبان والی نعمت دے شکر دا سوال نہیں تھیونا جو بول نہیں سکدا کن والی نعمت دے شکر دا سوال نہیں ہونا جو سن نہیں سکدا ہاتھ نال پکڑ نہیں سکدا سوال نہیں تھیونا پیرا نال ٹر نہیں سکدا پیرا والی نعمت دا سوال نہیں تھیونا جڑے ساتھی جواب لیتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی زبان تے یہ آیت قرآن پاک دی جاری ہو گئی فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم دہاڑے قیامت دے ایک ایک نعمت دا اللہ سوال کرنا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھیو ای بندے تو کنا دا سوال نہیں تھیونا زبان دا سوال نہیں تھیونا اکھیاں والی نعمت دا سوال نہیں تھیونا ہتھاں تے پیر والی نعمت دا سوال نہیں تھیونا آپ نہیں کھا سکدا دوجے بندے منہ دے اندر لقمہ پا چھوڑے دن دوجے بندے پانی دا گھٹی نو پلا چھوڑے دن جڑے روٹی تے پانی میدے جویں اللہ نہاڑے قیامت سوال کرے سی بندہ زبان نال شکر نہ کر سکدا کھاون تے پیون والی نعمت دا دیکھن دل نال میں اللہ دا شکر ادا کیتا حوی یا نبی کیتا حیران تھی گئے سارے سنن والے اور میں آج دوستان ہوئے دعوت فکر رہے ہونی ہے سارے کل کتنی اللہ دیا نعمتن اصلا کتنا شکر کیتا ہے حدیث پاک بھی چاہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم گھر دوبار تشریف گھنین تے آپ دا چلنا یہ بھی قرآن پاک دا حوالہ پیش کراں یہ میرے سامنے آخری پارا سورت دنائے سورت البلد فرمایا اللہ اقسم بحاضر البلد وانت حل بحاضر البلد یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے یہ تا مکہ شریف دا ذکر کرے نا بعد مدینہ طیبہ دا ذکر بھی نال سنے اللہ فرمائے دے میں نو مکہ شریف دی قسم ہے اللہ تے مکہ شریف دی قسم کیوں چا چھوڑیے قرآن پاک وچ مکہ شریف دے اندر خانہ کعبہ شریف ہے تاں تے قسم چاہیے زمزم دا چشمہ ہے تاں تے قسم چاہیے مقام ابراہیم ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے قدمہ دے نشان والا پتھر ہے تاں قسم چاہیے رب العالمین تا صفا مروہ پہاڑی ہے تاں تے قسم مکہ شریف دی چاہیے عرفات منہ ہے مزدلفہ دے میدان ان جتا حج کی تاویندے تاں تے قسم دے یہ مکہ شریف دی جبل نور بھی مکہ شریف وچے جبل رحمت بھی مکہ شریف وچے غار حرا بھی مکہ شریف وچے غار سور بھی مکہ شریف وچے اللہ تاں قسم چاہیانی فرمایا نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدا ہون تو پہلے یہ ساریاں شیاں مکہ شریف دے اندر ہن پیاں میں اللہ آج کیوں قسمہ چاہدا پیاں وانتا حلم بحاضر
حاصل بلد اس واسطے میں اللہ نو مکہ مکرمہ دی قسم ہے جو مکہ شریف دی پتھریلی زمین نال میرے محبوب دے قدم مبارک لگے پین. سبحان اللہ. یہ نسبت کوئی معمولی نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت زندہ باد. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر، شفیع المذنبی ہو کر، امام المرسلی ہو کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند سروں کو. چند ذرا حضور سید قدم مبارک چمیان، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند سروں کو. ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. مدینہ شریف کا بھی ذکر سناوا. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمانہ آئی، ایک بندے دی زبان جو لفظ نکلے مدینہ شریف دی مٹی چنگی نہیں. امام مالک رحمت اللہ فرمائے لو پکڑو، جیل دے اندر قید با مشقت دے اندر سڑ رہے ہو. سننے والے بندے حیران ہو گئے. ایڈا سخت فتوا، ایڈا سخت آرڈر. امام مالک رحمت اللہ فرمائے قتل دے قابل ہی میں تھوڑی سزا تجویز کی دیئے. امام صاحب کیوں؟ امام مالک رحمت اللہ فرمایا کیا آکھے بندے نے کہ یہ مدینہ شریف دی مٹی چنگی نہیں. امام مالک تڑپ کے فرمایا رحمت اللہ علیہ اے تو سوچو میرے فتوے تے اعتراض کرنے والے ہو، جیری زمین دی مٹی نال خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگے ہوئے نا، او مٹی کیویں گندی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف دیا میں کڑکتی رو پا رہی بات عرب شریف دی گرمی. اللہ دی شان رستے وچ دو وزیراں نال ملاقات ہو گئی. ہی کام دے وزیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دوجے وزیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً اگو آ گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة. آپ نے فرمایا میرے نوے وزیرو اے تو میں نو دسو ایک کڑک دی لپار وچ گرمی دے موسم وچ کیری مجبوری تو اس ٹائم گھر تو باہر گھن کے آئیے کی میں آتے ہو باہر؟ یہ تو آرام کرن دا ٹائم ہے گھر وچ. قالا نوے وزیر بول پے الجو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کی تھی حضرت میں جنڑے گھر پہنچا گھر والا نو میں آکھے کوئی کھاون پیون دی شے رکھی پے ہو کہ نہیں میں نو بھوک لگی ہے. گھر والا جواب دیتے حضرت کوئی کھاون پیون دی شے نہیں گھر وچ، میں بھوک دی مجبوری تو باہر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو سدسو حضرت میں جس ویلے تھکا ترٹا گھر دے اندر داخل تھیا گھر والا تے میں سوال کی دے کوئی کھاون پیون دی شے گھننا وا مینوں بھوک لگی ہے. مینوں بھی گھر نہ جواب دیتا ہے کوئی کھاون پیون دی شے نہیں گھر وچ. حضرت بھوک والی مجبوری مینوں بھی باہر گھن کے آئی ہے. اصل وہ اتفاقاً کٹھے تھی گئے ہیں تے تساں بھی تشریف گھنے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ مبارکہ ہند حدیث پاک دی کتاب وچ آپ نے فرمایا اخرجنی الذی اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی جس ویلے گھر پہنچا میں بھی سارے حجرہ دے اندر جتنی گھر والیاں ہن
شے ہوئے تو بھیج دیو، کھجورا ہوئے لدھ ہوئے، کوئی جو دی روٹی ہوئے، سارے گھر وچوں آواز آئی ہے حضرت کوئی کھاون پیون دی شے نہیں گھر وچ، مینوں بھی بھوکھا لی مجبوری باہر گھن کے آئیے۔ حضرت ہوں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمین کریں دے جیرا سادہ صحابی حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری روزانہ میری منت کریں دے حضرت کنہیں تو میرے گھر تشریف ہنوا تری مہمان نوازی کر رہا، ٹائم نہیں بڑھتا تے میں یاد چھوڑے دام ٹھیک ہے جس ویلے اللہ مکر گا انہیں نہ منیا لوہاں وزیرہ ہاں کی تھی حضرت اتنی جو دے دل دی تمنا تے خواہش ہے چلو اسے دے گھر چل دے ہیں۔ حدیث پاک بھی چاہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوہاں وزیرہ نال لا کے حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے ون پہنچے۔ جملہ سنائے حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی کھڑ لگی، حدیث پاک جملے لفظ اہلا وسہلا خوش آمدید جی آیا نو اسا تو سامڑی بولی چاہتے ست بسم اللہ پشتو والے دوست آگن بخیر راہ لے موسٹ ویلکم۔ حدیث پاکی چاہے یہ بھی ہن سن گنو سارے دوست، آپ نے فرمایا گھر کی مہمان آ گئے، مرد نے گھراں نو آکھے روٹی بناؤ، میں مثال لینا چاہ پکاؤ، چاہ تو سارا محاورہ ہے میں مثال لینا پیا۔ آپ نے فرمایا مہمانہ واسطے جیرا کھانا تیار کیتا گیا ہے جتنا مہمان نوازی دا ثواب اللہ مرد نو عطا کرے سی جیری گھر والی عورت نے ہر شے تیار کیتی ہے مرد دے برابر اللہ گھر والی نو اس ثواب نال مالا مال کر چھڑے گا۔ حضرت تساں تشریف رکھو نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابو الحیثم کیرے پاسے گئے، حضرت تو ہر کونی کیرے پاسے گئے، گھر والی عرض کی تھی حضرت مدینے شریف دا جڑا فرانا کھوئے ٹھڈا تے میٹھا پانی بھرن گیا ہوئے تو سب تشریف رکھو نا جی آمڑا لوں سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے گئے صدیق اکبر دے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی نال اللہ دی شان ایویں لادا گزرے حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھودا مٹھا دے ٹھڈا پانی بھر کے آ پہنچا، ڈٹھا حیران تھی کہ آنکھن لگا ما احد اليوم اکرم ضیافا کاش تو سارے تو عربی گرامر تو واقف ہوندے، ساری بولی وچ اردو زبان وچ این کلمے دے ترجمے دا حق ادا نہیں ہو سکدا۔ خوش تھی کہ آنکھن لگا ما احد اليوم اکرم ضیافا منی، کائنات والے ہو آج اللہ دی پوری ضرور زمین وچ جتنی عزت دے شان والے مہمان میرے غریب خانے تے بیٹھے انہاں دے نال دی شان دے مقام والا مہمان پوری دنیا دے اندر کئے بندے دے بوئے تے نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ سارے ایماندار ساتھیو حضور صحیح نو منن والے ہو اچا دسو کیا حضرت ابو الحیثم سچ آکھے؟ سچ آکھا، اچا سچ آکھے، سچ آکھا، قسم سچ آکھے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دی شان والا اللہ کریم نے اج توڑی نہ بڑھایا ہے نہ قیامت توڑی بڑھاونا ہے۔ تے آپ تو بعد جتنے انبیاء علیہ السلام دی امتحان ساری امتہ ایک پاسے
سارے انبیاء کرام دی امتاں رل کے بھی حضرت ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. عقیدہ رکھنا ہے دوستا، میں بھی رکھنا ہے تے تساں بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا مقام افضل الخلق بعد الانبیاء علیہم السلام. اللہ دے سارے انبیاء کرام تو بعد اگر پوری کائنات وچ شان تے مقام ہے انہاں وچوں تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا مقام ہے. انہاں تو بعد انبیاء علیہ السلام دی ساری امتوں وچوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شان سب تو زیادہ ہے. اتنے شان والے، اتنے مقام والے، اتنے رتبے والے، اتنے درجے والے مہمان جڑے میرے غریب خانے تے بیٹھے انہاں دے نال دی شان والا مہمان پوری دنیا تے کئی بندے دے بوئے تے نہ سی. آقا تا سچی سے آپ دی شان کا مقابلہ کون کر سکتے؟ میں سب روک چھوڑے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی گریوار اے سبق کو نہیں بھلاونا. حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دوبار حضور تشریف گھنین چلتے میں رستے وچ دو فرشتے آسمان تو تلے زمین تے اتر ہیں آپ دے سامنے. 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. یہ حوالہ ہے، یہ آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ. جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے کوئی فرشتہ زمین تے تلے نہیں آ سکدا. ادو فرشتے زمین تے این اللہ کریم دے حکم نال. ایک فرشتے دوجے نو آکھے ترکڑی چا گھنا. آپ فرمیندن میں دیکھدا پیاں ایک فرشتہ ترکڑی چا کے آ گئی ہے. یہ ان کے کرنا ہے. ایک فرشتہ حکم دیون والا، دوجا فرشتہ عمل کرنا لا. آرڈر دیون والے فرشتے نے آکھے ترکڑی دے ایک پرڑے وچ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم چبلہا تے آم دے سامنے نے پرڑے وچ ایک بندہ چبلہا تے زن ہو وزن کر. آم فرمیندن ایک بندہ میرے سامنے نے پرڑے بلہا دیتا گیا ہے، میں کلہ ہی پرڑے وچ ایک نوچا. فرشتے نے ترکڑی نوچایا ہے. آم فرمیندن ایک بندے دا وزن گھٹ گیا تے میں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا وزن ودھ گیا نہیں. فرشتے آکے آپ دے مقابلے وچ 10 بندے پرڑے وچ بلہا. حضور صحیح فرمیندے 10 بندے بلہا کے فرشتے حکم لیتے سن ہو دیکھن وزن کر. جویں ایک بندے دے مقابلے وچ وزن میرا زیادہ ہوئی 10 بندوں دے مقابلے وچ بھی وزن میرا زیادہ تھی گیا نہیں. وہ تجربے کیتے سے کھجیا 29 تجربہ کر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے نے پرڑے وچ 100 بندے چبلہا تے زن ہو وزن کر. آپ فرمیندے 100 بندے سامنے نے پرڑے بلہا کے جڑے فرشتے نے ترکڑی نو چایا 100 بندہ دا وزن میرے مقابلے ہلکا تھی گیا نہیں. 3 تجربے ہو گئے. چوتھا کر 1000 بندہ سامنے نے پرڑے بلہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 1000 بندہ سامنے نے پرڑے بلہا کے جڑے فرشتے نے ترکڑی نو چاہے 1000 بندے دا وزن گھٹ ہو گیا تے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا وزن زیادہ ہو گیا. بس کر 1 10 100 تے 1000 فرشتہ آنکھن لگا 4 تجربے تھی گئے. حضرت آدم علیہ السلام کو گھن کے آج تو گھن کے قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا آ چکے یا قیامت تک آمن ساری کائنات انسان ترکڑی دے پرڑے چبلہاؤ. عام صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ ساری کائنات
انسان بھی نہیں کر سکتے آپ دے نال دا مقام اللہ نہ بنایا ہے نہ قیامت تک بناونا ہے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ آکھن لگا جتنے عزت والے شان والے مہمان میرے کو لے بیٹھے ہیں کہ بندے دے بوئے تھے پوری زمین ہی جنہوں حسن آکھا سچی آپ دا مقابلہ کون کر سکتے ہیں بھج کے گئی حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ حجیاں دے باوچ کھجور دے درخت دا پورا ہوشا کپ کے اپنے مہمانوں دے سامنے چ رکھ ایک کی تئی یہ اللہ راضی تھی بھی پورا ہوشا کپ کی ہنا بڑے ایک ہی حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کی دی حضرت کئی بندے جنہوں پکی پنڈ بھاندیے کئی بندے کچے ڈوکے پسند کرے تے کئی بندے ادھی پکی تے ادھی کچی اس کو اچھا سمجھے دن میں پورا ہوشا کم کے گھنایا مجھے پکی پنڈ بھی ہے کچے روکے بھی ہیں ادھی پکی تے ادھی کچی کچری جنو سڑے دن او بھی ہے جیری تو انہوں پسند ہوئے تو ساں کھاندے ونیوں تے میں خوش تھی دا ونیاں چھوری چچاتی اس ہاتھی چھوری نب کے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ ٹرن بکریاں لے واڑے دو ہون سنائے مرشد دی خیر خائی پیر دی خیر خائی رابر دی خیر خائی استاد دی خیر خائی مرشد دی خیر خائی مریدانال پیر دی خیر خائی ارادت مندانال استاد دی خیر خائی شگرد نال اللہ دے محبوب دی خیر خائی اپنی امتی نال حدیث پاک دے لفظ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والحلوب او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال ہے صبر کیرے پاسے میں دا بھی ہیں ہمیں بکری کومڑا چاہنا تھوڑے وقت نانا لوتھنے والی بکری سارے واسطے نہ کومیں لیاری سڑے دے لیاری بکری میں تو شہری بندہ میں کو تیلہ دا دے نہیں وہ دوستان تو سن کے پکائی بندہ لیاری بکری میری لوتھنے وے لیاری بکری نہیں کومڑی حضرت یہ سکی بکری ہوئے نا وہ کومڑی ہے اے ہے مرشد دی خیر خواہی پیر دی خیر خواہی مرید نال رودرے والی بکری نہیں کوڑی سارے واسطے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ سکی بکری پٹھی جری دودھ نہیں دے دی جلدی گوشت بھنس گھر والی موقع سالن تیار کرنا دینا دیر لگنی ہے وہ جلدی گوشت بھن دے بھاؤتے جلدی گھر والی روٹیاں تیار کیتیاں سالن بھی بھنایا گوشت بھی روٹیاں بھی مہمانوں دے سامنے رکھیاں گئیاں ان خیال سبق آ گئی ہے جنہاں میں سنا بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی دے اتے 2-4 گوشت دیاں بوٹیاں رکھیاں فرمایا حضرت ابو الہیثم میری جری لختے جی کرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بہارا داؤدے تے فاق ہے اے سامان کھاون دا اسنو دتیا پدی میں کھاون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تے اے آیت قرآن پاک دی جاری ہو گئی فرمایا ثم لتسالن یومئذ عن النعیم میں نے تلاوت کی تھی آیت نمبر 8 سورۃ التکاثر آخری پارہ اے جڑیاں نعمتاں پئین پکی پنڈ کچے ڈوکے ادھی پکی ادھی کچی اے سالن اے 4-5 روٹیاں اے بھنے گوشت دے چند ٹکڑے
شکر ادا کیتا ہوے کہ نوے کیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے ہاتھ وچ پنڈ دا خوشا ہائی. پنڈ بیٹھے چکھدے ہن. جلال وچ آ گئے, جذبات وچ آ گئے. خوشا دسترخوان تے سٹا نے تے عرض کیتی نے افی ہاذا مسئولون. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فاقیہ تو بعد, اتنی بھوک کٹن تو بعد یہ سب کھاون دیاں تھوڑیاں جیاں شیاں ملین. پنڈ ڈوکے ادھی کچی ادھی پکی پنڈ, اے تھوڑے جے گوشت دے ٹکڑے, تھوڑا جہا سالن, 4-5 روٹیاں. انہاں نعمتاں دا بھی دہاڑے قیامت دے اللہ سوال کرے سی کیا پہ فرمے دے ہو. فاروق اعظم ہاں انہاں نعمتاں دا سوال تھی سی شکر کیتا ہوئے کہ نہیں. اللہ فرمائے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک نعمت دا سوال تھی سی. البتہ اگلی گل ایک اور نال سننی ہے, سنا یہ ہے جی ہونا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نعمتاں دے تے بندہ کے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین وفی روایت وجعلنا من المسلمین. اس موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا وافضل, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمت نال سانو رجاون والا بھی اللہ, یہ نعمت سانو دیون والا بھی اللہ, شان تے فضیلت دیون والا بھی اللہ. تو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑے بندے کو اللہ نعمت دے تے بندہ شکر ادا کرے دے ویلے آکھے چاہ الحمدللہ, وہ بندے نعمت دا شکر کر چھوڑے وہ دے تو سوال نہیں تھی بڑا. اور میں حدیث پاک سنے نا سارے دو ایک باری مل کے میں کو اچھا سنا اچھا الحمدللہ. اس زبان کے تالے کھول دے نا مسجد گونج ونجے تے اللہ دی رحمت متوجہ تھی ونجے الحمدللہ. میں تو فضیلت سناواں تو عقل تنگ رہ ونجے. 8واں پارہ سورت دا نام سورت الاعراف. فرمایا والوزن یومئذ الحق. رب العالمین دا قرآن پاک اے سورت الاعراف 8واں پارہ آیت نمبر 8 تے سپارہ 8. سورت الاعراف دہاڑے قیامت دے ترکڑی دا لگنا حق کے, ترکڑی وچ نیکیاں تے گناہ دا ترنا بھی دہاڑے قیامت دے حق کے. ایک پاسو گناہ دوجے پرڑے وچ نیکیاں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے دہاڑے قیامت دے جڑے بندے دی نیکیاں والا پرڑا خالی ہویا, خیال نال جملہ سننا ہے, نیکی والا پرڑا خالی ہویا, گناہ والے پرڑے دے اندر دا گناہن. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بندے دنیا وچ ایک دفعہ بھی اللہ دی رضا واسطے الحمدللہ پڑھا ہائی, ایو ہکی واری آنکھا ہویا الحمدللہ والا کلمہ دہاڑے قیامت دے نیکیاں نے خالی پرڑے نو بھار چھوڑے سی. ان بات اپیل کرے نا سارے دوستاں تے بزرگاں دی خدمت دی اچھا ایک واری سنا اچھا الحمدللہ, ایک واری بہت محبت نال الحمدللہ. خلاصہ کیا نکلا, اللہ نعمتاں زیادہ دینا ویسی شرط ہے تو سا شکر کرے سو کر نعمتاں ودھے سا. 23 پارہ سورت نا سورت الصافات
یہ میرے سامنے تریوی پورا کھلا ہوا ہے. فرمایا رب حبلی من الصالحین. آیت نمبر 100 یہ حوالہ ہے سورۃ الصافات تریوی پارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال دی عمر وچ اللہ دی بارگاہ دعا پہ کریں گے. اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ وچوں نیک اولاد عطا کر. انگلی رکھی بیٹھا بیٹا تسا قرآن پڑھے ہوئے ہو اچھے تھی اتنے تھی ہو نا. یہ 23 سپارہ ٹھیک ہے اچھا آخو تھا. یہ سورۃ الصافات ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھو یہ آیت نمبر 100 ٹھیک ہے اچھا آخو. میں ہوں تھی وطا بے اعتبارہ ضلع سرگودھے میں بیان کیتا. بیان تو بعد بندے آخر لگے مولوی صاحب کوئی اپنا قرآن چاہیے بندہ ہے نہ ایک میرا اپنا بنا ہو جائے جن کو اپنا نال بنا بھی نا اندازہ لو. ہائے منڈی بہاؤدین میں واس کیتا ہی چک کی شہر کے نال ہی چک گئی تھے. ہوں دروازے جو پیا نکلتا دعا تو بعد تسا لوگ ہو تو بہت ڈاڈے ہوں یہ میں انہیں گناہگار کرنے نال سنے جتیاں پیدا پیا ایک بندہ جتیاں پیا پیدا ہی لوگ نکلتے پے ایک زمیندار مجھے کو پیا کہ مولانا صاحب قرآن تا پڑھتا ہے سپارہ ہی نسیندہ ہے سورت کا نا ہی نسیندہ ہے آیت کا نمبر ہی نسیندہ ہے پتہ نہیں آیت کا بھی حال نہیں صحیح کہ کونا سیدھا کہہ رہا حال ہے. حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے تم میں تربود کدی نہیں ہونے کٹتما میاں دی بولی تو بڑی لاٹھی ہے میاں لے دن کھڑوں گا انہیں بولی بندے ڈاٹھے ہوئے تساں تے بعد بولی بھی رہا کھڑوں گا وہ کٹتما مٹھا ہوتا ہے کڑا ہوتا ہے جی کڑا ہوتا ہے سوال لوگ تو بڑے مٹھے ہو مطلب تمہارا کٹتما ہی مٹھا ہوئے. کوئی بندہ وہاں وہدا بھی حج عمرہ کرن ملک صاحب چودھری صاحب کہ وہاں دا کڑتما بھی نال کھتی ونج نو طواف کراویں زمزم دے پانی دے اندر ہوتے دینے حجر اسود دے نال رگڑے متا مٹھا تھی ونجے. حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ نے نن منے دے فرمینے تم نے تربوز کدی نہیں ہوندے ماویں توڑ مکے لے جائیے ہوں تے کاما دے بچے ہنس نہیں ہوندے ہنس چٹے رنگ دا پرندہ ہوندے کاما دے بچے ہنس نہیں ہوندے ماویں موتی چوگ چگائیے ہوں تے کالے مول چٹے نہیں ہوندے پاوے مل مل سابڑ لائیے ہوں تے کھارے کھو مٹھے نہیں ہوندے ماوے سہمڑا کھنڈ پائیے ہوں تے منافق دا دل پاک نہیں ہوندا باہو ماوے پڑھ قرآن سنائیے ہوں. رب حبلی من الصالحین. اے میرے پروردگار میرے پالنہار میری ضروریات پوری کرنا دا مالک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بارگاہ وچوں نیک اولاد عطا کر. قرآن منن والے اچا اللہ دا نام چیسن حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر کہتے کل منگائی اچا اچا نام چمڑے کہتے کل. اچھا یہ بھی فیصلہ کی تھی یہ مسئلہ میں دے یا قرآن پاک دے دوستو. ضعیف العمر پیغمبر 86 سال عمر وچ رب العالمین
کریم دی بارگاہ وچ نیک اولاد دی درخواست کرے نہ نظر آیا. مالک کائنات دعا قبول کی تھی. اللہ کریم نے بڑھاپے وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام لخت جگر عطا کر چھوڑا تے وقت 98 سال عمر تھئی. اللہ دوجا پتر حضرت اسحاق علیہ السلام نے چھوڑا. اولاد تو وڈی اللہ دی نعمت ہے. اولاد علی نعمت مل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیویں شکر ادا کیتا ہے. یہ میرے سامنے 13واں پارہ تے سورت کا نام سورت ابراہیم ہے. سورت ابراہیم میں کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 39 تے میری انگلی زیارت کرو. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. میں ابراہیم علیہ السلام نو بڑھاپے دی حالت وچ دو بیٹے اللہ کریم نے عطا کیتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہک حضرت اسحاق علیہ السلام نو بڑھاپے دی حالت وچ مینوں دو بیٹے عطا کرن والا اللہ تا الحمدللہ. تیرے بھائی شکر ہے میں انگلی رکھی بیٹھا ہوں. اللہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا شکر کرنا اتنا پسند آیا اللہ قرآن دا حصہ چ بنایا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر. بڑھاپے دی حالت وچ دو لال اللہ عطا کیتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہک تے حضرت اسحاق علیہ السلام دو. اگر بڑھاپے دی حالت وچ دو بیٹے مینوں دیون والا اللہ تا الحمدللہ تے کیوں نہ اللہ دیویا. میرے رب دی شان ہے ان ربی لسمیع الدعاء. یقیناً میرا رب ہر کہہ دیا دعاواں سنن والا ہے. ہر جہاں تو سنن والا ہے. ہر بولی تے ہر زبان ہی سنن والا ہے. زبان نال بندہ نہیں من سکدا دل دیاں اللہ سنن والا ہے. یہ سبق شروع کیتا ہم. اللہ فرمایا میری نعمتوں کا شکر کرے سو نعمتاں زیادیاں دینا ویسا. جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کھانا کھا کے الحمدللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نعمت لیتی اولاد علی زبان تے آیا الحمدللہ. فرمایا شکر کرے دے ویسو نعمتاں بدھے دا ویسا. لیکن میری نعمتاں گھن کے شکر کرنا لے بندے بہت تھوڑے ہن. اللہ سانو شکر کرنا لے تھوڑے بندہ تو چبڑاوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کوئی سارے دوست بیمار ہیں. بیٹا کتھا میں نکلا بیمار واسطے دعا کرنی ہے. کچھ گھرج بیمار ہیں کچھ ہسپتال. اللہ کریم سارے بیمار کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرماوے. پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرماوے. جو حاجت مند حبامین اللہ انہوں دی جائز حاجات پوری فرماوے. دعا کرو اللہ بندے منجھے دی محتاجی تو محفوظ رکھے. جرے صاحب اولاد نہیں اللہ انہوں کو نرینہ صالح اولاد نصیب فرماوے. جرے صاحب اولاد اللہ کریم اولاد دے ذریعے والدین دے دلوں سکون نصیب فرماوے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. اللہم رب الناس اذهب الباس واشفهم وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.